اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربهم صلوات بھیجے محمد علیہ بارے دیگر صلوات ایک مرتبہ والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم ربک صلوات بھیجے محمد علیہ پھر درود بھیجے محمد علیہ بارے دیگر صلوات بر محمد علیہ قد جاءکم برہان ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا صلوات محمد علیہ حضرات گرامی قدر عزاداران سید الشہداء بوتراب امام بارگاہ آباد میں معجزہ اور معصوم کے عنوان پر عشرہ محرم کی یہ ہماری چوتھی تقریر آپ حضرات کی بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے. زندہ رہیے، سلامت رہیے. ماشاءاللہ جس بڑی تعداد میں، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ، جس جوش و خروش کے ساتھ، جس ولولہ حسینیت کے ساتھ آپ اس امام بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں اور صرف سید الشہداء کا پرسہ دے رہے ہیں، اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے معصوم اور معجزہ اس اہم ترین عنوان پر ہم گزشتہ 3 روز سے آپ کو زحمت سماعت دے رہے ہیں. ان مجالس سے ہمارا مقصد ملت مسلمہ کو حقیقت معصوم اور حقیقت معجزہ کی طرف متوجہ کرنا. توجہ ہے؟ اس عنوان کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت مسلمہ حقیقت معصوم کو بھی سمجھے اور حقیقت معجزہ کو بھی سمجھے. یہ اپنی جگہ طے شدہ اٹل
قرآنی حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے جسے معصوم بنایا اسے صاحب اعجاز بھی بنایا، جسے معصوم قرار دیا اسے معجزہ بھی عطا فرمایا۔ معصوم کی صفت اور معصوم کا امتیاز ہی یہ ہوتا ہے کہ اسے خداوند قدوس اپنی بارگاہ سے ایک خصوصی ملکہ، خصوصی قوت اور خصوصی پاور علم کی بنیاد پر عطا کرتا ہے، جسے صاحبان ایمان کی زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 6666 آیتیں، قرآن مجید کی 114 سورتیں، ظاہر ہے کچھ سورتیں مکے میں نازل ہوئیں، کچھ سورتیں مدینے میں نازل ہوئیں، یہ تمام کی تمام سورتیں برحق ہیں، ایک ایک آیت برحق ہے، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی اس پر ایمان رکھنا صاحبان ایمان کا فریضہ ہے۔ جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، یا علی نہیں، توجہ کرے نا، ہے نا توجہ، جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی اس پر ایمان رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک رکوع پر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ارے ہم تو قرآن کے نقطے کا بھی انکار نہیں کرتے۔ توجہ ہے نا، اندازہ نہیں ہوگا، ہم تو قرآن کے نقطے کا بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ ہم تو قرآن کے معجزوں کے قائل ہیں، ہم نے قرآن کو آج معجزہ نہیں مانا، ہم نے 1400 برس پہلے قرآن کو معجزہ مانا تھا، اس لیے کہ ہم نے قرآن درباروں سے نہیں لیا تھا، سرکاروں سے نہیں لیا تھا، ہم نے قرآن اس نبی معظم اور صاحب اعجاز سے لیا کہ جس نے خانہ کعبہ میں علی کو آغوش میں لے کر اپنی زبان چسا کر اتنا علم قرآن بھرا دیا کہ اس صاحب اعجاز کے سامنے علی نے کہا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ قرآن کے معجزے کا ہم انکار نہیں کرتے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم نے 1400 برس پہلے قرآن کے معجزوں کا اقرار کیا تھا، آپ آج ٹی وی سننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ آج کہ قرآن معجزہ کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ عزیزان محترم، ہم ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عالم اسلام کو پیغام علم دیتے ہوئے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری نگاہ میں، ہمارے عقیدے میں تمام انبیاء و مرسلین معصوم ہیں، سب کے سب من جانب اللہ ہیں، سب کے سب محفوظ عن الخطا ہیں، سب پر ایمان لانا ہمارا فریضہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ نے عدل رسالت تو دیکھیں عزیزان محترم، معصوم کی عدالت دیکھیں کہ اس نے آ کر یہ نہیں کہا، اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ آدم کا پیغام غلط تھا، نوح کا پیغام غلط تھا، ابراہیم کا پیغام غلط تھا، اسماعیل کا پیغام غلط تھا، میں جو پیغام لایا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ اتنا امین پیغمبر ہے کہ اس نے کہا آدم بھی برحق تھے، ایمان لاؤ، نوح بھی برحق تھے، ایمان لاؤ، ابراہیم بھی برحق تھے، ایمان لاؤ، تاکہ پیغمبر اس عدل الہی کو دنیا میں بتا دے کہ آدم کے ماننے والے بھی، جو آدم کے ماننے والے تھے، جو آدم کے مومن تھے، جو نوح کے مومن تھے، جو شیش کے مومن تھے، جو یحییٰ کے مومن تھے، جو زکریا کے مومن تھے، جو یعقوب کے مومن تھے، جو یوسف کے مومن تھے، جو ابراہیم کے مومن تھے، جو اسماعیل کے مومن تھے، وہ اسلام سے پہلے بھی مومن بھی تھے، جنتی بھی تھے، مومن بھی تھے، مومن جو بھی مومن تھے۔ جیو
مومن، بات مومن کی ہو رہی ہے. اگر کوئی آدم کو معصوم مان رہا تھا اور نبی برحق اور صاحب معجزہ مانتا ہوا مر گیا، مومن. جس نے نوح کو معصوم مانا اور صاحب معجزہ مانا مر گیا، مومن. جس نے ابراہیم کو صاحب معجزہ مانا اور صاحب معجزہ مانا، صاحب عصمت مانا، مومن. جس نے اسماعیل کو معصوم مانا، ان کے معجزوں کا اقرار کیا، مومن. جس نے محمد مصطفیٰ کو معصوم مانا، ان کے معجزوں کا انکار کیا، ان کے معجزوں کا اقرار کیا، مر گیا، مومن. مومن وہ ہے جو معصوم کے معجزوں کا اقرار کرے. وہ مومن اگر مر جائے تو شہید ہے. جو معصوم کا اقرار نہیں کرتا، معجزوں پر ایمان نہیں رکھتا، نہ وہ مومن ہے نہ شہید ہے. توجہ ہے نا؟ یہ ہے پیمانہ. ہمارا بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد عالم. جتنے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، جتنے انبیاء آئے، جتنے مرسلین آئے عزیزان محترم، سب کے سب معصوم ہیں. اور ان کے جو سچے اور حقیقی پیروکار تھے وہ سب کے سب مومن ہیں. وہ سب کے سب مومن ہیں. یہ نہیں ہے کہ مومنیت پیغمبر اسلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اس سے پہلے بھی مومن تھے. فرعون کی بیوی بھی مومنہ تھی، دیکھیں نا قرآن نے اسے مومنہ کہا. صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا. تو خداوند عالم نے، ہم نے ان مجالس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے تخلیق کائنات سے پہلے 14 معصومین کے نور کو خلق کیا. یہ ہے خلاصہ. ہم بحث کی تکرار میں نہیں جاتے، ہمیں بہت آگے جانا ہے آئندہ مجالس میں. اس لیے اس گفتگو کو اس جملے پر محفوظ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے 14 معصومین کے نور کو خلق کیا. اب جو کچھ بھی خلق کیا ان کے نور سے کیا. اب نہیں توجہ فرمائے ذرا محترم. اب جو کچھ بھی خلق کیا وہ ان کے نور سے خلق کیا. 14 معصوم. اسی لیے آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ جائیے. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں لیکن معصوم کے متعلق صرف 14 مقامات پر آیتیں آئی ہیں. آیتیں بھی 14، معصوم بھی 14، معصوم بھی 14. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خداوند عالم نے اپنے کسی بھی ہادی برحق کو، جسے بھی ہدایت آدمیت کے لیے بھیجا، معجزے سے خالی نہیں بھیجا، معصوم بھیجا، اسلاب طاہرہ سے بھیجا، ارحام مطہرہ سے بھیجا. یہ 14 معصومین خلق تو سب سے پہلے ہوئے، آئے سب سے آخر میں. آنا بھی چاہیے تھا، ان کے اسٹیٹس کا تقاضا یہی تھا. ہاں توجہ 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 عزیزان محترم. ان کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ خلقت میں پہلے، آنے میں بعد. کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم یہ تو روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے. مجھے یہاں تقریر کرنے کے لیے آنا ہے، آپ کو یہاں مجلس سننے کے لیے آنا ہے. محرم آنے سے کئی دن پہلے بوتراب کی انتظامیہ کبھی صحن صاف کرا رہی ہے، کبھی روشنی کا بندوبست کرا رہی ہے، کبھی دریا بچھا رہی ہے، کبھی ممبر لگ رہے ہیں، کبھی اذا خانے سج رہے ہیں، کبھی روشنیاں ہو رہی ہیں. اہتمام ہو رہا ہے کہ آنے والے سے پہلے اتنے انتظام تو ہو جائیں جو آنے والوں کے شایان شان ہو. مولا کے دار آئیں گے، مولا کے پرسادار آئیں گے، مولا کا ذاکر آئے گا. آپ کے آنے سے پہلے منتظمین نے یہاں صفائیاں بھی کرا دی، روشنیاں بھی کرا دی. تو یہ سب کچھ آپ کے آنے کے لیے کرایا جا رہا تھا. نور محمد علی پیدا سب سے پہلے ہوئے تھے، لیکن خدا نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، شیش کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا. ایک کم 1,24,000 پیغمبروں. جب نور ازل کو آنا ہے اسے
سے تو تب آنا ہے، پہلے تم اس کی پیشوائی کے لیے دنیا کے ماحول کو اس قابل تو بنا دو، اتنا تو سجا دو کہ نور محمد کو قبول کر سکے، برداشت کر۔ یہ ہے وہ آنے سے تک صلوات بھیجے مل کر محمد آل محمد۔ آدم آؤ صفت کا شامیانہ لے کر، نوح آؤ نجات کا سفینہ لے کر، یوسف آؤ حسن رخ زیبا لے کر، ابراہیم آؤ گلستان کھلاؤ، یعقوب آؤ لوہے کو نرم کرو، داؤد آؤ لوہے کو نرم کرو، یعقوب آؤ گریا کر کے گریا کی بنیاد رکھو، گریا کی بنیاد رکھو، گریا کی بنیاد رکھو، گریا کی بنیاد رکھو۔ اگر یوسف گم ہو جائے تو رو کر سنت قائم کرو کہ غم صرف معصوم کا منایا جاتا ہے، غیر معصوم کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ بنیاد رکھو، بنیاد رکھو، یہ ہے وہ خدا۔ آؤ سجاؤ، صلوات بھیجنا مل کر محمد آل محمد۔ آدم سجاؤ اس کارخانے قدرت کو کہ ہمارا نبی آنے والا ہے۔ ایک ایک نبی کی ذمہ داری، ایک ایک نبی کی ذمہ داری لگائی گئی، ڈیوٹی لگائی گئی کہ ماحول تیار کرو۔ میں نے بڑا اہم جملہ بولا ہے، ماحول تیار کرو کہ وہ جانے کائنات آئے، کائنات کو سجاؤ کہ وہ حسن کائنات آئے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے جب اپنی نبوتوں کے حسین گلدستے راہ معصوم میں سجا دیے، تب آیا وہ، تب آیا وہ، تب آیا وہ، تب آیا وہ، تھا تو سب سے پہلے۔ یہ اندازہ تو کرے جانے محترم، آؤ ماحول کو تیار کرو۔ اور دیکھو خبردار یہ نہ کہنا جا کر کے بس میں آیا ہوں اور کوئی نہیں آئے گا، تمہاری نبوتیں چھین لی جائیں گی، بلکہ جا کر یہ کہنا میں آیا ہوں اس کی خدمت کے لیے، اس کی پیشوائی کے لیے۔ ابھی تو سفیر آئے ہیں، امیر بعد میں آئے گا، امیر بعد میں آئے گا۔ یہ سارے پیغمبر پروٹوکول یہ ہے بھائی، دیکھو صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ یہ حسن کائنات، یہ جان کائنات، یہ علت غائی کائنات، یہ وجہ تکوین کائنات، یہ علت غائی ممکنات، یہ علم اول، یہ عقل اول، یہ عشق اول، یہ حسن اول، یہ خلق اول، یہ خلق اول، یہ نور اول، یہ بصیرت اول، یہ انسان اول، یہ دانائے سبل، یہ مولائے کل، یہ ختم الرسول، یہ بشیر، یہ نذیر، یہ سراج منیر، یہ داعی اللہ، یہ رحمت للعالمین، یہ گنتی کا پہلا عدد، یہ احمد مصطفیٰ، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، یہ ہے جانے کائنات۔ یہ سب سجانے آ رہے ہیں، اس کے لیے راستے سجاؤ، گلستان سجاؤ، ذہن بناؤ، دل تیار کرو، دماغوں کو آمادہ کرو کہ جب یہ فاران کی چوٹیوں سے پیغام نور دے تو موسیٰ کی قوم والوں کی طرح جل نہ جائیں۔ ان کے ظرف میں اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ یہ اس کے پیغام نور کو سمجھ سکیں۔ دوستو اسی لیے جناب آدم آئے، کس کی بشارت دینے آئے؟ اس معصوم کی۔ نوح نے سفینہ سجایا، کس کی بشارت دینے آئے؟ اس معصوم کی، جو ان 14 معصومین کا مرکز ہے۔
انشاءاللہ میں کل اس کی تفصیلات عرض کروں گا اس معصوم پر. آج صرف اس مرحلے کو ہم انبیاء ما سبق سے نکال کر آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. عزیزان محترم، ان معصوم کی خبر دینے کے لیے آئے، ان معصومین کی خبر دینے کے لیے آئے. ہر ایک نے کہا میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. چونکہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، روز الست وعدہ کر چکے تھے کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم نصرت بھی کریں گے. یہ نصرت کیا ہے؟ یہی تو نصرت خاتم النبیین ہے کہ جو نبی بھی آئے اس کی بشارت دیتا ہوا آئے، اس کا پیغام دیتا ہوا آئے، بتاتا ہوا آئے کہ وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے. لوگ آنے والے کا انتظار کرتے رہے، ایمان بھی لاتے رہے، انتظار بھی کرتے رہے، مرتے بھی رہے. تو عزیزان محترم، اہم ترین آنے والے کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے. آنے والے کا آئیے نا فکر کو بلند کی. انتظار کرتے رہے. سارے انبیاء نے پوری ملتوں کو انتظار کرایا، پوری امتوں کو انتظار کرایا اس معصوم کا اور اس سلسلہ معصوم کا. اور کیا کہنے اس سلسلہ عصمت و طہارت کے، جب بھی آیا صلب طاہر سے آیا، ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوا. ہر ایک نبی ان کے آنے کا پیغام دیتا رہا، ان کی بشارت دیتا رہا. نوح سفینہ چلا چلا کر کہتے رہے کہ سفینہ نجات آنے والا ہے، سفینہ نجات آنے والا ہے. عزیزان محترم، دنیا معصوم کا انکار کرتی ہے، دنیا معجزے کا انکار کرتی ہے. میں نے ابھی کہا کہ قرآن میں 14 آیتیں معصوم کے لیے ہیں اور قرآن مجید میں 26 آیتیں لفظ معجزہ پر ہیں. پورے قرآن مجید میں لفظ معجزہ پر 26 آیتیں ہیں. بہت توجہ میں آپ کی چاہوں گا. 26 آیتیں لفظ معجزہ پر. بتایا یہ کہ ہم نے کسی نبی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا، معجزے دے کر بھیجا. اور یہ بھی سنت الہی رہی ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں، پوری توجہ دوستو، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں جس قسم کے معجزے کی ضرورت ہوئی اسی قسم کا معجزہ عطا کیا گیا. جس طاقت کے توڑ کی ضرورت ہوئی وہی طاقت عطا کی گئی. جس زمانے میں جس شے کی ضرورت تھی، جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسلحہ سازی کا دور تھا، فن موسیقی کا دور تھا. داؤد کو لہن دیا گیا، لوہا موم کرنے کی صلاحیت دی گئی. دیکھیں آپ، معصوم کو دونوں معجزے دیے گئے. لہن ایسا کہ اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں، چلتے ہوئے دریا ٹھہر جائیں. طاقت و صلاحیت ایسی. اب ایک جملہ کہوں گا، میں پورے مجمع کی توجہ، آپ داد دے نہ دیں لیکن دعائیں ضرور یہاں سے دیتے ہوئے جائیں گے. عزیزان محترم، داؤد کا معجزہ یہ کہ لوہے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لے اس میں انگلیاں ایسے گڑا دیتے تھے جیسے گندے ہوئے آٹے میں انگلیاں گاڑ دی جاتی ہیں. لوہے کے ٹکڑے. جبھی تو میں کہتا ہوں ان معصومین سے، میرے 14 معصومین سے کسی معصوم کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. داؤد لوہے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو انگلیاں گاڑ کر موم بنا دیتے تھے. یہ پیغمبر اسلام کا علی تھا جس نے خیبر کے آہنی دروازے کو 2 انگلیاں ڈال کر اس طرح اٹھایا. بتایا کہ ہم موجودوں کے بارے سے نہیں 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 ایسا نہیں. علی 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 اور جو ہے نا چلے اس بات بلند ترین سلوات
صلوات عظمت محمد و آل محمد پر سارا مجمع بآواز بلند پڑھیں۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان انبیاء ما سبق کو جو معجزے عطا کیے گئے نا، یہ انفرادی معجزے تھے۔ محمد اور علی خدا کے اس زندہ معجزے کا نام ہے کہ سارے انبیاء کی قوتیں اور ان کے معجزے سمٹ کر ان کے ہاتھوں میں آ گئے تھے۔ داؤد تو لوہے کے ٹکڑے کو موم کرتے تھے نا، علی نے تو 2 انگلیوں پر لوہے کا وہ وزنی دروازہ اٹھا لیا جس کے لیے ایک مسلمان نے نہیں پوری توجہ، ایک مسلمان نے نہیں، کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں، ایک ہندو شاعر نے بڑی قیامت کی بات کہی۔ اس انداز سے میں نے آج تک خیبر پر کوئی شعر نہیں سنا، بڑے عجیب انداز سے کہا۔ وہ ہندو شاعر کہتا ہے جو 5 انگلیاں ہوتی، نہیں دوستو، آپ میری پوری تقریر پر داد نہ دیتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا، مگر یہ شعر آپ کو توجہ فرمانا ہے اور اس شعر پر پوری طرح غور کرنا ہے۔ یہ 2 انگلیوں پہ خیبر اٹھایا، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ ٹھہرے نہیں، ابھی نہیں مسئلہ سنیں۔ میں تو دروازے سے باہر تک کھڑے ہوئے مولا سلامت رکھے تا حد نظر یہ شیعان حیدر کرار اور عالم اسلام کا موجے مارتا ہوا سمندر، ان سب کو پیغام دے رہا ہوں۔ آج محرم کی 4 تاریخ کو میں بھی اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے علی کے فضائل کا معجزہ ایک مصرے میں دکھانا چاہتا ہوں۔ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ داؤد کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی، لہن داؤدی عطا کیا گیا۔ فرعون مصر کے زمانے میں سیکوینس سے دیکھتے چلے آئے۔ ریلیٹ کر رہا ہوں مضمون کو اپنی گزشتہ تقریروں سے تاکہ کہیں بھی ذہنی رابطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ توجہ ہے نا؟ جس ذہنی ارتباط کے ساتھ آپ ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ذہنی کنسنٹریشن جو ہے، وہ توجہات جو ہیں، وہ آپ کے پیش نگاہ رہے۔ جب فرعون مصر کے زمانے میں لوہے کا دور نہیں تھا، لہن کا دور نہیں تھا، جادوگری کا دور تھا۔ موسیٰ کو کیا عطا کیا؟ عصا عطا کیا۔ میں 9 معجزے بتا چکا ہوں نا، وہ دہرانا مقصود نہیں ہے، وہ اس کی تفصیل انشاءاللہ 6 یا 7 مجلس میں عرض کروں گا۔ داؤد کو لہن عطا کیا، موسیٰ کو عصا عطا کیا، ید بیضا عطا کیا، عصا عطا کیا، ید بیضا عطا کیا۔ کس بات پر عطا کیا؟ بھیجا، معصوم بھی بھیجا، معجزہ بھی بھیجا، تاکہ تخت پر بیٹھنے والا فرعون انسان کا بچہ بن جائے عذاب الہی سے پہلے۔ ہائے دیکھیں نا، صلوات بھیجیے نا محمد و آل محمد پر۔ نہیں، ایسی صلوات نہ بھیجیں، صلوات ایسے بھیجیں جیسے آل محمد کا حق ہے۔ جو ہے نا جیسا معجزہ معصوم کو اس لیے دیا گیا، اور یہ بڑی عجیب منزل ہے عزیزان محترم۔ خدا جب اپنے حق کو منوانے پر آتا ہے نا، تو مقتول کی گود میں قاتل کی پرورش کرا دیتا ہے۔ اللہ بار توجہ فرمائے نہ فرمائے عزیزان محترم، گفتگو تو اسی معیار سے ہوگی، اس سے نیچے نہیں آؤں گا، آپ کو بلند ہونا ہے۔ خدا جب منوانے پر آ جائے نا حق کو، تو مقتول کی گود میں
قاتل کی پرورش کرا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، واقعہ آپ کا سنا ہوا، لوگ کہتے ہیں معجزے نہیں ہوئے، ارے قرآن مجید معجزوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن بذات خود معجزہ ہے۔ ماں نے صندوق دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے نزدیک پہنچا، صندوق کھولا گیا، چاند سا بیٹا اس میں لیٹا ہوا تھا۔ مادر موسیٰ نے اللہ جانے کس کلیجے سے اور کس ایمان کے ساتھ اللہ کی امانت کو دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے پوری توجہ، فرعون اور اس کی بیوی نے صندوق کھولا، دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا صندوق میں موجود ہے۔ فرعون نے فوراً لاولد تھا، فرعون لاولد تھا، فوراً اس نے اس بچے کو نکالا، گود میں لٹایا، پیار کرنا چاہا، فرعون نے پیار کرنا چاہا۔ تاریخ کے لفظ مورخین کے یہ ہے کہ ادھر فرعون نے موسیٰ کو پیار کرنا چاہا، ادھر گود میں لیٹے لیٹے معصوم نے پہلا معجزہ دکھایا۔ ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کر قیامت تک ابو طالب کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ نبوت کافر کی آغوش میں رہا نہیں کرتی۔ توجہ یا علی یا علی، پہلا معجزہ آپ نے نعرہ پہلے لگا دیا، سوچا بعد میں پھر سمجھا رہا ہوں یہ بات۔ پہلا معجزہ یہ معصوم کا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، عالم اسلام کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہے کوئی بچہ جو پیدا ہوتے ہی فرعون کو پہچان لے؟ علی یا علی یا علی یا علی یا علی، جو پیدا ہوتے ہی یہ پہچان لے، پیدا ہوتے ہی پہچان لے۔ عزیزان محترم، یہ صفت صرف معصوم کی ہوا کرتی ہے، یا تو پیدا ہوتے ہی فرعون کو موسیٰ نے پہچانا تھا، یا اس نور محمد نے پہچانا تھا جو کعبے میں آیا۔ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے، ابو جہل بتوں کی خاک کا سرما لے کر عرب کی روایت کے مطابق علی کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی سرمے دانی اور شیشی اور سرائی ساتھ لایا، علی کی آنکھیں کھول کر بتوں کی خاک کا سرما علی کی آنکھوں میں ابو جہل نے ڈالنا چاہا۔ تاریخ کے لفظ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کا تماچا ابو جہل کے منہ پر اس طرح مارا کہ ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ یہ ہے وہ پیمانہ، یہ ہے وہ پیمانہ۔ جیو یعنی معجزوں کو ریلیٹ کرتے جائیں۔ میں جیسے جیسے اس کا سیکوینس آپ کی خدمت میں اپنے نوجوان دوستوں کی اور پڑھے لکھے دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ادھر خاک کا سرما ڈالنا چاہا، ادھر ابو جہل کے منہ پر تماچا مارا۔ حضرت نسیم امروی نے اپنے مرثیے کی بیت میں کہا، وہ دستے چپ کی ضرب، سند دے رہا ہوں، وہ دستے چپ کی، دستے چپ، دستے راس نہیں، وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا، یہ بھی کھیل تھا، یہ بھی کھیل، یا علی نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے یہاں سے وہاں تک گلیوں میں کھڑے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شیعان حیدر کرار علی کی ولایت اور معجزے کا اقرار کرنے کے لیے ساری توانائیاں اپنے کلیجے میں سمیٹ کر اس محرم کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات،
وہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی قسم نہیں سمجھتا کوئی, لوگ نہیں سمجھتے, بے معرفت لوگ ایسے ہی مر جاتے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ معصوم کا معجزہ کیا ہوتا ہے, معصوم کا معجزہ کیا ہوتا ہے. معصوم پر یقین کر کے تو دیکھو, پتا چلے کہ اس کا معجزہ کیا ہے. میں منبر پر آ رہا تھا تو میری آواز نہیں نکل رہی تھی, مجھ سے لفظیں نہیں نکل رہی تھی, مجھ سے خطبہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ توجہ ہے جان محترم, یہ ہے وہ کیفیت ان معجزوں کو. بیچ یہ توانائی وہ دستے چپ کی زار. میں لطف لے رہا ہوں خود اس مصرے سے. ہاں, ہمیں بھی تو داد دینے کا حق ہے نا اپنے آپ کو. آپ تو دیتے ہی ہیں نا. دستے چپ کی زار, وہ منہ بد صفات کا. بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا, ایک بائیں ہاتھ کا. اب آپ سمجھے کہ معصوم کسے کہتے ہیں. معصوم بنتا نہیں ہے, پیدا ہوتا ہے, اور بچپن ہی سے اعجازات لے کر پیدا ہوتا ہے, معجزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو ماں کی گود میں بھی ابو جہل کو پہچان لے, ماں کی گود میں بھی. یا علی معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو آغوش مادر میں بھی ابو جہل کو پہچان لے, فرعون کو پہچان لے. فرعون کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ نے ایک ہاتھ سے ڈاڑھی پکڑی, دوسرے ہاتھ سے تماچا لگا کر بتایا کہ نبوت تو آغوش کفر بھی برداشت نہیں کر سکتی, تو صلب کفر کیسے برداشت کرے گی؟ توجہ ہے نا, کافرانہ صلب میں کیسے آ جائے گی, باطن صلب باطن میں کیسے آ جائے گی؟ عزیزان محترم, جو آغوش برداشت نہ کر سکے. نبوت اور عصمت تو اتنی لطیف شے ہے, اتنی لطیف شے ہے کہ آغوش کفر گوارا, بہت توجہ عزیزان محترم, آغوش کفر گوارا نہیں کر سکتی. حالانکہ بڑی تیاریاں کی تھی فرعون نے, اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. بڑا ظلم کیا تھا اس فرعون نے, بڑا ظلم کیا تھا. ماں کے پیٹ چاک کرا دیے تھے, نسل کشی کرا دی تھی. تو اب فرعون نسل کشی کرائے جا رہا تھا, قتل عام کرائے جا رہا تھا, ظلم کرائے جا رہا تھا, اور سمجھ رہا تھا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم, کہتا جا رہا تھا انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں, جسے چاہوں معاف کروں, جسے چاہوں چھوڑ دوں. ایک ایک بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ چاک کرا کرا کے بچے قتل کرائے ہیں, لیکن اس کی قدرت دیکھیں. تو اس نے بھی طے کر لیا, ہماری کبریائی کو چیلنج کرتا ہے. ہم اگر تیری آغوشی میں تیرا قاتل پروان نہ چڑھائیں تو ہمیں خدا نہ کہنا. وہی پر آیا, وہی بڑھایا. توجہ ہے نا عزیزان محترم, آپ دیکھتے جائیں, یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے. جوان ہوئے موسیٰ, بہت توجہ, پہنچے اور وہ منزل آئی جہاں معصوم کو معجزے کا اظہار کرنا پڑے. اب آپ کی توجہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مرحلے پر, جس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی خدمت میں محمد علی محمد کے صدقے سے عرض کروں گا. اور وہ یہ, اب وہ منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ کو حکم ہوا ہے کہ اب جاؤ دربار فرعون میں, اب جاؤ دربار فرعون میں. موسیٰ گئے دربار فرعون میں. موسیٰ جب دربار فرعون میں پہنچے, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, اسے دہراتا نہیں, ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اس نے بڑے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے. فرعون کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد اتنے خوش آمدی اکٹھے کر لیتا ہے. اللہ 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 اللہ,
توجہ توجہ فرماتے جائیں جان محترم. بڑے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے. انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی جو اہل دربار کو سانپ نظر آئے. نہیں نہیں آپ جملہ سنیں دوستو, ایسے نہیں. انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی جو اہل دربار کو نظر بندی کی وجہ سے, اللہ اللہ, سانپ نظر آئے. موسیٰ کو حکم ہوا, موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینک دو, تم بھی اپنا عصا پھینکو. ادھر جادو ادھر معجزہ. بہت توجہ ہے محترم, مولا تمہیں سلامت رکھتے. دیکھیں حضور شاہ جی, دیکھیں بخاری بھائی, دیکھیں ادھر جادو ادھر معجزہ, ادھر فرعون ادھر موسیٰ. نتیجہ دیکھیں, کفر اور حق کا مقابلہ ہے, مگر ادھر جادو ہے. ادھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, وہ عصا واقعاً اژدہا بنا اور ان رسیوں کو نگل گیا, رسیوں کو نگل گیا. عجیب تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں, رسیوں کو نگل گیا. جیسے ہی موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو نگلا, قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے جادوگر فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے, یہ کہہ کر کہ آمنا برب موسیٰ و رب ہارون, ہم رب موسیٰ پر بھی ایمان لائے, رب ہارون پر بھی ایمان لائے. نہیں 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 دوستو, نہیں. پھر سمجھئے, میں یہ تو مجلس اگر خود معجزے پر نہ پہنچے علی کے صدقے میں, تو پھر علی کے فضائل کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا پھر توجہ فرما لیں. قرآن نے کہا کہ جیسے ہی عصائے موسیٰ نے ان جادوگروں کی رسیوں کو نگلا, سارے جادوگروں نے فرعون کو چھوڑا. یا علی یا علی, میرے مولا ذرا سا انہیں جگہ دے, ذرا سا یہ میرے دوست, ذرا سے میرے یہ دوست بیدار ہو جائے تو پھر یہاں سے اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کرتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے. جو بات قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں, فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جیسے ہی نگلا موسیٰ کے معجزے نے, احتیاط لفظی دیکھیں آپ, موسیٰ کے معجزے نے جادو کو ختم کیا. معجزہ جادو کو ختم کرتا ہے, معجزہ جادو نہیں ہوتا. بہت توجہ ہے جان محترم, معجزہ جادو نہیں ہوتا. اگر دیکھیں, اور اس کا جواب آپ چاہتے ہیں, اس کی سند چاہتے ہیں آپ, اس کی سند یہ ہے کہ اب ایک معصوم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ایک عباسی فرعون نے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, عباسی فرعون نے. بھائی فرعون کسی ایک آدمی کا نام تو نہیں ہے نا, فرعون تو ایک کردار کا نام ہے, وہ ہر دور میں ہوتا ہے, چاہے اس دور کا فرعون ہو یا اس دور کا فرعون ہو, ہے نا جان محترم. عباسی فرعون نے جب یہ کوشش کی کہ وہ معصوم کا مذاق اڑائے اور جادو کے ذریعے مذاق اڑانے کی کوشش کی, معصوم کے آگے سے روٹیاں اڑائی گئیں. آپ یہ دیکھیں کہ جادوگروں کا جادو روٹیوں پر چلا ہے, معصوم پر نہیں. روٹیاں سامنے دیکھیں, روٹیوں پر روٹیاں اڑی ہیں. ایک مرتبہ معصوم نے تنبیہ کی, دوسری مرتبہ معصوم نے تنبیہ کی, اور جب یہ نہیں ہوا, واقعہ آپ کا یہ بھی سنا ہوا ہے, مجھے ایک جملہ معصوم کا بیان کرنا ہے صرف, فوراً ہی معصوم منزل اعجاز پر آیا, دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھا اور کہا کیا دیکھتا ہے, اٹھ اور جادوگر کو نگل جا. اب دوستوں, میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ معصوم کے حکم میں اور اس کی تعمیل میں فاصلہ نہیں ہوتا, فاصلہ نہیں ہوتا. یہ سب نے لکھا کہ شیر مجسم ہو گیا اور جادوگر کو امام کے کہنے پر نگل گیا, یہ سب نے لکھا, مگر کتنی دیر میں وہ قالین سے چلا, کب اس کی ہڈیاں بنی, کب اس کی پسلیاں بنی, کب اس کے جبڑے بنے, کب اس پہ گوشت آیا, کب وہ جادوگر پہ جھپٹا, کب وہ جادوگر کو نگل گیا. جب نگل گیا تو اب ہیبت طاری ہو گئی, اب ہیبت طاری ہو گئی, اب بادشاہ بھی نہ نظر رہا ہے, اب عباسی فرعون بھی نہ نظر رہا ہے, مگر بدبخت
ابھی بھی معصوم کا معجزہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ امام نے کوئی جادو کیا ہے. اس کا جملہ ہے کہ اے امام جب تم اسے تصویر کو شیر بنا سکتے ہو تو میرا جادوگر بھی واپس کرا دو, اسے نگلوا دو. تو میرے امام نے کہا تھا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے سانپوں کو نگل دیا ہوتا تو میں بھی. صلوات بھیجے نا محمد وعلی محمد پر. اگر عصائے موسیٰ نے فرعون کے سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی تیرا جادوگر واپس کر دیتا. بدبخت ابھی بھی ہمیں جادوگر سمجھ رہا ہے. ہم جادوگر نہیں ہیں, معصوم ہیں. معصوم صاحب معجزہ ہوتا ہے. تو دوستو جب فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا, اصل بہت توجہ اسی جملے پر, ایک اہم ترین منزل ہے تقریر کی. جب نگل لیا سارے جادوگر آئے جناب موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے, اور قرآن کہتا ہے سب نے فرعون کو چھوڑا اور کہا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر, ہم ایمان لائے موسیٰ کے وسیع ہارون کے رب پر. کلمہ بھی نامکمل نہیں پڑھا, نبی کا بھی کلمہ پڑھا, اس کے وسیع کا بھی کلمہ پڑھا, موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھا, ہارون کا بھی کلمہ پڑھا. فوراً ہی اب جملہ سنیں, آپ بڑے گھبراتے ہیں نا, آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا جب کوئی دشمن اہل بیت آپ کو کہہ دیتا ہے یہ رافضی جا رہا ہے, یہ رافضی جا رہا ہے, یہ رافضیوں کی مجلس ہے. ارے دوستو گھبرایا نہ کرو, جلا نہ کرو, خوش ہوا کرو, اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا لقب ہے, بہت بڑا ٹائٹل ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ کے عصا کا معجزہ دیکھا اور موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے, جب کلمہ مکمل کیا تو فرعون نے جل کر اپنے جادوگروں کو سب سے پہلے یہ لفظ کہا انتم الرافضون, کیا تم سب کے سب رافضی ہو گئے؟ اب آپ سمجھے رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر دور کے فرعون پر لعنت کر کے ہر دور کے معصوم کا ساتھ دے. یا علی یا علی یا. یہ ہے تاریخ. دیکھیے پیمانے دیکھیں. بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. نہیں, میں نے کہا بابا سے بلند صلوات بھیجیے محمد وعلی. توجہ ہے نا. فرعون نے کہا تم سب کے سب رافضی ہو گئے. رافضی نکلا ہے رفض سے, ریفضاد. رفض کہتے ہیں چھوڑنا, ترک کرنا, باطل کو ترک کرنا, حق کو اپنانا. توجہ ہے نا. کلمہ پڑھا کس کے سامنے؟ اب موسیٰ نے, موسیٰ معصوم نے جو کلمہ پڑھایا وہ جادو سے نہیں معجزے سے پڑھایا. بہت توجہ ہے جان محترم. معجزے سے پڑھایا, معجزے سے کلمہ پڑھایا فرعون کے. لیکن فرعون تو فرعون تھا نا. یہ تخت ہوتا ہی ایسا کمبخت ہے کہ اس پر اگر کوئی نااہل آ کر بیٹھ جائے تو اس کے مزاج میں فرعونیت آ جاتی ہے, اور جب مزاج میں فرعونیت آ جائے تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم اتمام حجت ہوتا رہا, مسلسل اتمام حجت ہوا ہے, مسلسل خدا نے ڈھیل دی ہے فرعون کو. لیکن اس کے بعد بھی موسیٰ کا پہلا معجزہ یہ دیکھیں. اس کے بعد ایک منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ اپنے, بہت توجہ, اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا کے قریب پہنچے. پیچھے فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ اپنے ساتھی, پوری توجہ, موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے اس پار جا رہے ہیں. وہ بھی اپنا لشکر اور اپنا ساتھی لے کر ساتھ ساتھ چلا. موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے. اللہ کا حکم آیا معجزہ دکھاؤ, اپنے عصا کو پانی پر مارو. عصا کو پانی پہ مارا, پانی میں راستے بنے, پانی میں راستے بنے, پانی میں راستے بنے, پانی میں راستے بنے. موسیٰ اپنے لشکریوں ساتھیوں کو لے کر اس راستے پر چلتے چلے گئے, چلتے چلے گئے. پیچھے پیچھے فرعون آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ. دریا کے کنارے جو راستہ بنا دیکھا
تو مڑ کر اپنے خوشامدی ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھا میں کتنا بڑا خدا ہوں. یہ موسیٰ کے لیے نہیں, اللہ نے میرے لیے راستہ بنایا. آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے. فرعون کے ساتھ ساتھ اس راستے پر جو موسیٰ کے معجزے نے بنایا تھا. بہت توجہ ہے جانے محترم, جو موسیٰ کے معجزے نے بنایا تھا. ادھر وسط دریا میں فرعون اور اس کے ساتھی پہنچے, راستہ ہٹا, پانی کی موجیں اٹھی. فرعون اکیلا غرق نہیں ہوا, اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہوا. ہائے ہائے ہائے, اکیلا غرق نہیں ہوا. جب عذاب آیا اکیلا فرعون تھا. یہ وہ منزل فکر تھی. خلقویت رافضی, خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. میں نے پڑھ دیا آپ کا شعر, یہی پڑھنا چاہ رہے تھے نا. یہ شاہ رکن عالم کا شعر ہے. ملتان میں سویا ہوا پہنچا ہوا ولی ہے رکن عالم. یہ اس کا شعر ہے کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی, پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. میں علی کو دوست رکھتا ہوں تو دنیا مجھے رافضی کہتی ہے. تو اگر علی کی دوستی دلیل رافضیت ہے تو پھر خدا بھی رافضی, رسول بھی رافضی, جبریل بھی رافضی. یہ ہے وہ ہے نا. پانی دے دیں. پوری طاقت و توانائی سے جواب دیجیے. سلامت رکھے. فرعون غرق ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. معصوم اور معجزے کا انکار. اور موسیٰ پار ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. راستہ ایک تھا, دریا ایک تھا, لیکن جو معصوم کی قیادت میں گئے وہ پار ہو گئے. جو فرعون کے ساتھ گئے وہ غرق ہو گئے. عزیزان محترم, معصوم اقتدار الہی کا مظہر ہوتا ہے. معصوم قدرت الہی کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. معصوم صاحب اعجاز ہوتا ہے. معصوم اولا بالتصرف ہوتا ہے. معصوم محفوظ عن الخطا ہوتا ہے. معصوم عالم ربانی ہوتا ہے. معصوم کے آبا و اجداد پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. معصوم طاہر و طیب ہوتا ہے. معصوم حجت ہوتا ہے. معصوم آقا ہوتا ہے. معصوم ہادی ہوتا ہے. معصوم مولا ہوتا ہے. عصمت آدم سے چلی نوح تک پہنچی, نوح سے چلی ابراہیم تک پہنچی, ابراہیم سے چلی اسماعیل تک پہنچی, اسماعیل سے چلی ہاشم تک پہنچی, عصمت ہاشم سے چلی عبد المطلب تک پہنچی, عبد المطلب سے عصمت چلی عبداللہ ابو طالب تک پہنچی, عبداللہ ابو طالب سے چلی محمد و علی تک پہنچی. اور یہی عصمت جب اپنے منزل کمال پر پہنچی
ہوئی تو 12ویں منزل پر آ کر پردہ غیبت میں چلی گئی تاکہ فرعونوں کے انجام نظر آ جائے. یا علی یا علی یا علی. یہ ہے سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عالم اسلام متوجہ ہو، ہم عرض یہ کر رہے ہیں ان مجالس میں کہ معصوم کا اقرار دلیل ایمان ہے. صاحبان ایمان معصوم کی قوتوں کو معجزہ کہتے ہیں اور کافر معصوم کے معجزوں کو جادو کہتے ہیں. لیکن خلاصہ دیا ہے پوری گفتگو کا. معصوم معاذ اللہ جادوگر نہیں ہوتا، صاحب اعجاز ہوتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے. معصوم کی نگاہ میں جو جچ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی. جو معصوم کی نگاہ سے گر جائے اسے دنیا کی طاقت اٹھا نہیں سکتی. ڈھونڈتی پھرے گی، ڈھونڈتی پھرے گی، ڈھونڈتی پھرے گی، اٹھا نہیں سکتی. کیا سن رہے ہو؟ معصوم کی نگاہ میں ہائے ہائے ہائے. بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد. ہماری گفتگو اور ہمارا عنوان گفتگو چوتھے مرحلے پر ملتوی ہو رہا ہے 5ویں منزل کے لیے. مضمون ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ معصوم ختم نہیں ہوتا. توجہ ہے نا اعزاز محترم؟ مضمون ختم نہیں ہوتا، وقت ختم ہو جاتا ہے، ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن بات دوستو اتنی ہے، تذکرہ معصوم کا، ذکر معصوم کا، فضائل معصوم کے، مصائب معصوم کے، سوگ معصوم کا، غم معصوم کا، غم معصوم کا. یہ تو دنیا آہستہ آہستہ تسلیم کر رہی ہے نا کہ جب کوئی، ہم آج سے تو نہیں منا رہے، ہم 1400 برس سے معصوم کا عشرہ غم منا رہے ہیں. 1400 برس سے یہ 10 دن مناتے آ رہے ہیں. یہ کوئی نیا تو نہیں منایا. دنیا نے تو اس اب سمجھانا کہ اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو کم سے کم 10 دن سوگ منایا جاتا ہے. اب یقین آیا، اب کوئی نہیں کہتا. اب کوئی نہیں کہتا. اضافہ کر لو. اضافہ کرو. عزیزان محترم، ہم معصوم کا عشرہ منا رہے ہیں. یہ 1400 برس سے منایا جا رہا ہے، 1400 برس سے منایا جا رہا ہے اور قیامت تک منایا جاتا رہے گا. جب بھی ہر سال محرم شروع ہوتا ہے، سال نو کی مبارکباد دی جاتی ہے. محرم کا مہینہ آ گیا، خوشیوں کا مہینہ آ گیا، آدم کی بخشش ہوئی، نوح کی کشتی کو نجات ملی، مسلمانوں کو مبارک ہو، فلاں کا عقد ہوا، فلاں کو نبوت ملی. ساری خوشیاں اس عشرے میں منائی جاتی ہے، بڑے بڑے اشتہار دیے جاتے ہیں. ہمت ہے تو اب خوشی مناؤ، اب خوشی مناؤ، اب خوشی. ہمت ہے، جرأت ہے، بڑھاؤ اشتہار. کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ خوشی. بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مولا
सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। माशाअल्लाह जितनी बड़ी तादाद में आप इस मरकज में आ रहे हैं, मौला आपका आना कबूल करे। हमारे बूथराब स्काउट्स के साथ खुसूसी ताउन कीजिए। कारों वाले हजरात खास तौर पर इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, कारें आ रही हैं कि हमारे स्काउट्स की तमाम ताकतें यहाँ लगी हुई हैं, पूरी नफरी यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं अहले कार हजरात से अपील करूंगा कि वो बूथराब स्काउट्स के साथ ताउन करें, इसलिए कि माशाअल्लाह जैसे जैसे ये दिन आगे आते जाएंगे मोमिनीन की तादाद में इजाफा होता जाएगा, इसलिए कि हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी और शामी। कूफियों के अंदाज बदलते हैं, शामियों के अंदाज बदलते हैं। हुसैन का गम दवामी है, हुसैन का गम दायमी है। ए फातिमा के लाल, तेरा हक है कि हम रोएं। मैंने जुमला कहा है दोस्तों, ए फातिमा के लाल, तेरा हक है कि हम रोएं। इन आंखों पर कर्ज हैं आंसू मगर तेरे लिए। मौला अंधी कर दे इन आंखों को अगर तेरे गम के अलावा किसी गम में रोएं। इसलिए कि ये फातिमा जहरा की मकरूज आंखें हैं। फातिमा जहरा ने कहा था, बाबा मेरे बच्चे पे कोई रोने वाला नहीं होगा, मेरे बच्चे का कोई मातम करने वाला नहीं होगा। आओ फातिमा जहरा को आवाज दो। बीबी फातिमा जहरा, जरा बूथराब इमाम बारगाह में आकर देखिए, हमारे बच्चे तेरे बच्चों का मातम कर रहे हैं, हमारी औरतें तेरी ज़ैनब की बेरिदाई का मातम कर रही हैं, हमारे जवान तेरे अली अकबर की जवानी का मातम। रोने के लिए बस इतना ही काफी है। एक जुमले की मोहलत मांग रहा हूं मौला से, यह जुमला अगर आपको सुना सका तो बहुत काफी होगा। कल मौला ने ताकत दी तो मसाइब जी भर के पढ़ूंगा। ये जुमला सुन लीजिए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने बुलाया हुसैन को, भैया देख रही हूं चारों तरफ से यजीद के हिमायती आ रहे हैं, क्या पूरे अरब में हमारा कोई मानने वाला नहीं? क्या पूरे अरब में हमारा कोई मानने वाला नहीं है? भैया जुमला सुन लेंगे आप जैसे रकीकुल कल्ब मोमिन जो रोने के लिए बैठे हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या पूरे अरब में हमारा कोई आले रसूल का मानने वाला नहीं? भैया याद तो करो, शायद कोई दोस्त याद आ जाए। हुसैन ने कहा ज़ैनब कलम लाओ, ज़ैनब कागज लाओ। हुसैन ने कलम और कागज मंगाया, बहन बराबर में बैठ गई। भैया किसे खत लिख रहे हो? कहा अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिख रहा हूं, हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिख रहा हूं, हबीब इब्ने मज़ाहिर। जज़ाकल्लाह। बस एक जुमला मजलिस इसी पर खत्म कर दूंगा, और मेरी माँ बहनों के लिए तो ये जुमला बहुत काफी है। हुसैन ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतमिदी, मेरे मोहतमिद हबीब, मोहतमिदी रजलुल फकीह, ए मेरे मुजतहिद मर्द, इमाम जिसे मुजतहिद कहे, ये है हबीब। रजलुल फकीह, ए इमाम के मोतमिद, ए फकीह रजुल, तुझ पर हुसैन का सलाम। हबीब आगाह रहो। इमाम की तहरीर के जुमले खत पढ़ूंगा, शहादत नहीं पढ़ सकता, जुमला सुन ले। हबीब आगाह हो जाओ कि तुम्हारा इमाम मदीना छोड़ चुका है। हबीब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं करबला के जंगल में खेमा जन हूँ। हबीब चारों तरफ से यजीद के लश्कर ने घेर लिया है, अगर तुम आ सको तो अपने इमाम की नुसरत के लिए पहुंचो, अपने इमाम की नुसरत के लिए पहुंचो। वस्सलाम कहकर अभी खत बंद कर रहे थे कि ज़ैनब ने कहा, भैया एक जुमला मेरी तरफ से लिख दो, हबीब तुझे फातिमा की बेटी सलाम कह रही। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे। क्या मजलिस हो रही है, क्या मजलिस है, यही हक़ मसाइब है। अदादारो, हबीब तुम्हें फातिमा की बेटियां सलाम कह रही है। हुसैन ने जुमला बढ़ाया, हबीब याद रखना मैं अकेला नहीं हूं। नहीं सुन सकेंगे आप ये जुमला। हबीब
اتنا خیال رہے جلدی کرنا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بطول کی معصوم بیٹیاں ہیں، بطول کی معصوم بیٹیاں ہیں۔ قاصد کو 4 محرم کو روانہ کیا، چھپتے چھپاتے راستوں سے قاصد عزاداروں کوفے پہنچا۔ جملہ سنیں گے، بعض قاصد کوفے پہنچا، حبیب اس وقت بازار میں کھڑے ہوئے خضاب خرید رہے تھے۔ حبیب کو پہچانا قاصد نے، قاصد نے کہا حبیب حسین کا خط لایا ہوں۔ حبیب نے خضاب زمین پہ پھینکا، حبیب نے خضاب زمین پہ پھینکا اور ایک مرتبہ کہا خیر تو ہے، میرا آقا خیریت سے ہے؟ کہا حبیب جلدی آؤ، بازار میں کھڑے نہ ہو، گھر چلو تو بتاؤ۔ حبیب حسین کے قاصد کو لے کر گھر میں آئے، قاصد نے جوابہ کے دامن سے خط نکالا، حبیب نے چوما، آنکھوں سے لگایا، امام کی تحریر، خط پڑھتے 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 آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں حبیب کی چیخ نکل گئی، ارے کیا غضب ہو گیا، کیا زینب بھی ساتھ ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ عزیزانو میں ختم کر رہا ہوں مجلس، کیا میری ماں بہنیں یہ جملہ سنے؟ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ، کیا زینب بھی ساتھ ہے؟ یہ کہہ کر حبیب نے اپنی زوجہ کو بلایا، کہا یہ حسین کا خط آیا ہے۔ حبیب کی زوجہ نے حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا۔ حبیب اب کتنا بھی چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، میرا دعویٰ ہے یہ جملہ پڑھوں گا برداشت نہیں کر سکو گے۔ زوجہ حبیب نے خط پڑھا، حبیب پیشانی پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ زوجہ حبیب خط پڑھ کے کہتی ہے حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے بیوی کو آزمانے کے لیے کہا سوچ رہا ہوں زمانہ خراب ہے، دور پر آشوب ہے، سفر طویل ہے، سوچ رہا ہوں کیا کروں، پھر تیرا جو ساتھ ہے اتنا کہنا تھا۔ میں کہتا ہوں ہماری یہ ماں بہنیں یہ عزاداری کی زینت ہے، مولا انہیں سلامت رکھے۔ حبیب کا اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیوں پر ہاتھ مارا، لے یہ چوڑیاں پہن لے، ارے تجھے رسول کا بیٹا بلائے اور تجھے میری جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو ماتم کیے جاؤ، میں 2 جملے ضرور کہوں گا، مجلس جب اس منزل پر آ گئی۔ حبیب حبیب وائے ہو تجھ پر، تو حالات کو دیکھ رہا ہے، تجھے میری فکر ہے، ارے رسول کا بیٹا گھرا ہوا ہے نرغہ عدا میں، فاطمہ کی بیٹیاں جنگل میں ہے، تو میرا سوچ رہا ہے۔ حبیب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں نہیں، میں تو تیری آزمائش کر رہا تھا، ورنہ مجھے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں، مجھے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں۔ غلام کو بلایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچے حسین نے آواز دی عباس جلدی آ، میرا دوست آ رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ عزادارو، جیسے ہی حبیب کربلا میں پہنچے حسین نے کلیجے سے لگایا، حسین نے کلیجے سے لگایا، خیمے کا پردہ اٹھا۔ عزادارو ماتم کر لینا، آخری جملہ، خیمے کا پردہ اٹھا، فضا کی آواز آئی حبیب تجھے زینب سلام، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے سینہ پیٹ لیا، اللہ اللہ یہ وقت آ گیا آل رسول پر کہ آقا زادیہ غلاموں پہ سلام بھیجے۔